الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل السلام واکمل الصلاة علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام، ذوی الاحترام، اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. گزشتہ جمعے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے اس آیت مبارکہ کو اپنی صفت سے شروع کیا ہے. پہلے اپنی صفت بیان کی، اپنی شان بیان کی، اپنی عظمت بیان کی، اور اس کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے غافل ہیں، اللہ پاک کی شان سے غافل ہیں، اللہ پاک کی ہمیں عظمت کا نہیں پتہ، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر غالباً اسلام کی قدر نہیں، احکام کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور آخرت کی قدر نہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کتنا بڑا خدا ہے، کتنی عظمت والا خدا ہے جس نے احکام دیے، جس نے ہم پر، اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ کتنی قدرتوں کا مالک اور کتنی قوت کا مالک ہے. انبیاء کرام جب بھی تشریف لائے تو ان کی جو تبلیغ ہے وہ تین طرح ہوتی تھی، تین نقطوں پر. پہلے نقطے پر تو سارے انبیاء کرام متفق تھے اور وہ اس بات پر اتفاق رکھتے تھے کہ پہلے آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتے تھے، اللہ کی صفتیں بتاتے تھے، اللہ پاک کی عظمت اور قدرت کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ پاک کتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے، کہ وہ کائنات کا مالک اور مختار ہے. وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی ہیبت، اللہ پاک کی عظمت کو بٹھاتے تھے. اور دوسرے نمبر پر دوسرا جو ان کا طریقہ کار تھا، دوسرا نقطہ وہ یہ تھا کہ وہ طریقہ اور وہ نظام پیش کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ نظام دیتے تھے. اور تیسری بات جو انبیاء کرام بتاتے تھے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے گا، عظمت کو جانے گا، عظمت اس کی اپنے دل کے اندر بیٹھائے گا اور اس کے احکام پر عمل کرے گا، اس کو آخرت کے اندر یہ ملے گا. آخرت کا بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو اللہ پاک کو نہیں مانے گا اور اللہ پاک کے خلاف چلے گا اور اس کی سزا یہ ہوگی. بس یہ تین باتوں پر پورے کا پورا دین جو ہے یہ محیط ہے. ایک اللہ پاک کی صفتیں، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، اور تیسرا جو ہے اس نظام کا نتیجہ کیا ہوگا.
اور مرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ تین چیزوں کے اندر مکمل اسلام موجود ہے۔ اور یہی تین چیزیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کا اظہار کرتے تھے۔ اور پہلی بات جو ہے کہ اللہ پاک کی صفتیں بیان کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ پاک کی ذات مبارکہ کو پہچاننا۔ جتنی بندے کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، جتنی اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی بندے کے دل کے اندر وہ اللہ پاک کے نظام کی عظمت ہوتی ہے، اللہ پاک کے احکام کی عظمت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ دنیا کے تمام علوم سے افضل ترین علم ہے، یعنی اس سے افضل اور علم کوئی نہیں کہ جو اللہ پاک کی صفتوں کو جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر آپ اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کے اندر آپ ایک چیز ضرور محسوس کریں گے کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ہر آیت کو اپنے نام پر ختم کیا۔ ہر آیت کے آخر میں تقریباً زیادہ تر آیتیں جو ہیں ان کے آخر میں اللہ پاک کا کوئی نہ کوئی اسم اور صفت ہوتی ہے۔ اس کے آخر کے اندر اللہ پاک اپنی صفت ذکر کرتے ہیں اور اپنا اسم ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات جو ہے یہ تقریباً بہت ساری آیات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم غفور اور حلیم آیا ہے۔ اور یہ جو وَاعْلَمُوا کے لفظ ہیں اور لِتَعْلَمُوا کے لفظ اتنی آیات کے اندر آئے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا اور ان کو پہچاننا جو ہے یہ ہمارے اوپر اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ ہر بندہ جو ہے جب تک اسے اللہ پاک کا علم نہیں ہوگا، اللہ پاک کی صفتوں کا پتہ نہیں چلے گا، اللہ پاک کے اسماء کا پتہ نہیں چلے گا، تو وہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے جب تک ہمیں اللہ پاک کی پہچان نہیں ہوگی تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر اللہ پر اعتماد پیدا نہیں ہوگا، اللہ پر توکل پیدا نہیں ہوگی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں گے، اس کی صفتوں کے بارے میں علم حاصل کریں گے، اتنا ہی آپ کی معرفت بڑھے گی، آپ کا اعتماد بڑھے گا، آپ کی عبادت بڑھے گی، آپ کا ذکر اور فکر اتنا بڑھ جائے گا جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو ہوگی۔ تو چنانچہ یہ علم جو ہے یہ لازمی علم ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی صفتوں کا پتہ ہونا چاہیے اور صفتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کہ رسول ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ آپ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، اس کی صفات بیان کرتے رہے، اس کے بارے میں جو ہیں وہ بیان کرتے رہے۔ آپ کا یعنی جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، یہ تمام کا تمام جو تھا وہ سارا اللہ پاک کے لیے تھا۔ اور آپ بلکہ قرآن نے جو آپ کی سب سے بڑی صفت بیان کی ہے داعین الی اللہ ہے، حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ اللہ پاک کی طرف دعوت دینے والے،
آپ نے ساری زندگی اللہ پاک کی دعوت دی اور اللہ پاک کے لیے ہمیشہ کوشش کی، اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے جس بندے نے آپ کی ذات کو نقصان دیا، آپ کے ذاتی طور پر کوئی برائی بیان کی، آپ نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا۔ ذاتی طور پر اس نے نقصان دیا یا تکلیف دی تو آپ بدلہ نہیں لیتے، لیکن اللہ پاک کے بارے میں اگر کسی نے بات کی تو آپ نے کبھی معاف نہیں کیا، کبھی آپ اس کو بندے کو معاف نہیں کرتے تھے جو اللہ کے بارے میں کوئی بات کرے۔ تو لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے اللہ پاک کی اتنی تعریف کی، اس قدر جو ہے وہ صفتیں بیان کی، بلکہ قرآن کی ہر آیت کے اندر اللہ پاک کی صفتیں موجود ہیں اور اس کے اسماء موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی اللہ پاک نے خود تعریف کی۔ خود اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ صحابہ، ان کو اتنا تعارف کرایا گیا، اتنی معرفت دی گئی اور اس قدر اللہ کی پہچان کرائی گئی کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ صحابہ وہ ہیں جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر اور لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ وہ صحابہ کو پہچان ہو گئی کہ ہمارا اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، زندگی بھی، موت بھی، ہمارا جینا بھی، مرنا بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب بندہ جس کا ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں بندے کو علم ہی نہیں۔ مثلاً اب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ کوئی، یعنی کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں، صرف اللہ ہے۔ تو اب اللہ کے بارے میں ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کس طرح اللہ پاک کو پہچاننا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا علم، یہ پوری کائنات میں جتنے بھی علم موجود ہیں، حتیٰ کہ شرعی علم جو موجود ہیں، سب میں سے افضل علم اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو پہچاننا ہے۔ یہ علم جس بندے کو آ جاتا ہے تو وہ بندہ، وہ عارف کہلاتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ پاک کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو بتائیے کہ وہ پھر عقیدہ کیا رکھے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کے مسکین، انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، یہ جو اہل دنیا، یہ دنیا والوں میں سے جو مسکین لوگ دنیا سے جاتے ہیں لیکن وہ جو اصل یہاں پر لذت ہے، جو اصل یہاں پر سرور ہے، وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ اصل لذت اور اصل وہ سرور کیا ہے اور یہ اہل دنیا کے مساکین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا والوں میں سے سب سے بڑا مسکین وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، جسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہوتا اور جس کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسکین، سب سے بڑا محتاج اور سب سے بڑا جو ہے وہ فقیر ہے، وہ اس ان معنوں کے اندر۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لذت اور سرور سے محروم رہ گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ لذت اور سرور کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ جو لذت اللہ کو پہچاننے میں ہے کائنات کی کسی چیز کے اندر ہے ہی نہیں۔ تم ذرا اللہ تعالیٰ کی پہچان کر کے دیکھو
اس کے اسماء کو پڑھو اور اس کی صفتوں کو پڑھو، اس کے اندر جو سرور پایا جاتا ہے، جو لذت پائی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جب وہ اس کا نام لیتا ہے، اس کو پتا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، تو وہ جب اس کا نام لے گا تو جو اس وقت وہ لذت حاصل ہوتی ہے، دنیا والوں کو کیا پتا ہے کہ اس میں لذت کیا، وہ اس سے معروم ہوتے ہیں، انہوں نے صرف لفظ پڑھے ہوتے ہیں لیکن الفاظ سے آگے کوئی چیز ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ مثلاً اب لفظ اللہ ہی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کتنا پہچانتے ہیں، کتنی ہماری معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یہ باتیں جو ہیں ہم ان کے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہمارا سارے کا سارا دار و مدار وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ اور ہم جب تک کسی بھی یہ جو باقی چیزیں ہیں، مثلاً اعمال ہیں، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ اس بنیاد کی آگے عمارت، اگر آپ دیکھیں کہ عمارت اگر تھوڑی سی گر جائے تو مرمت ہو جاتی ہے، اگر بنیاد ہی ہل جائے تو ساری عمارت نیچے چلی جاتی ہے۔ تو جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں، اللہ پاک پر ایمان کوئی وہ نہیں جانتا، تو وہ اپنی عمارت کو کیسے بچائے گا، وہ اپنی عمارت کو کیسے محفوظ رکھے گا؟ تو لہٰذا ہمیں لازمی طور پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا بڑا ضرور ہے۔ دیکھیں کہ معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی اللہ پاک نے اپنی پہلی صفت جو ہے سبحان اللہ، اس کو ذکر کیا ہے، اور اس سبحان کی صفت کو بھی سمجھنا اور اس کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ ہر مسلمان پر لازم علم ہے۔ یہ سبحان کا معنی ہے، اس کو ہم یعنی اپنی علمی زبان کے اندر اسم تنزیہ کہتے ہیں۔ میں آپ اس کی وضاحت کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں صرف دو طرح کی ہیں، دو طرح کی اللہ پاک کی صفات ہیں۔ ایک صفت تو اللہ پاک کی یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے، عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، یہ جو ہیں یہ کمالیہ صفات ہیں۔ اور ایک صفتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک کی ذات مبارکہ کو وہ صفتیں ذکر کی جاتی ہیں جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، یعنی کہ عیبوں سے اسے پاک قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا سبحان کا معنی ہے پاک ہے، وہ کس بات سے پاک ہے؟ وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ پیدا کرنے سے پاک ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے، جیسا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی نہ تو اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور پھر وہ کھاتا بھی نہیں وہ پیتا بھی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہوا لا یطعم، اللہ کھاتا نہیں، ہوا یطعم، اللہ تو کھلاتا ہے، اللہ پاک کا کھاتا کوئی نہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کھلاتا ہے۔ پھر اللہ پاک کسی بات سے عاجز نہیں، یعنی اس کے اندر یہ کہنا کہ فلاں کام اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، یہ بات جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہی جا سکتی، وہ سبحان ہے، کیونکہ یہ عیب ہے کہ فلاں کام اللہ پاک نہیں کر سکتا، یہ نہ کر سکنا یہ اللہ تعالیٰ کے اندر عیب ہے، اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے بار بار فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے لوگو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے،
اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں کام اللہ پاک نہیں کر سکتے۔ ہم یعنی کہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے آقا حضرت حضور سرور کائنات نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو آپ ارشاد فرماتے ہیں، ابی مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا انت تعلم ایو آیت اعظم، تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے بڑی عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آیت الکرسی۔ یا رسول اللہ، آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے بڑی عظیم ترین آیت مبارکہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا، آپ نے ان کے سینے پر انہیں شاباش دینے کے لیے ہاتھ مارا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا علم قائم رکھے، اور انہیں مبارکباد دی۔ اور یہ آیت الکرسی کیوں عظیم ترین آیت ہے؟ اس کے اندر جو عظمت پائی جاتی ہے وہ وجہ کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ سب سے افضل ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ساری اللہ پاک کی صفتیں بیان کی گئی، اس میں اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور آپ اگر اس کو آپ پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دیکھو اب اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، حی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ پاک کو نہ تو کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ یہ اونگ آنا یہ بھی غفلت ہے، اور اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ نیند آ جائے تو نیند کی حالت میں آپ سمجھتے ہیں بندہ تو بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ کو اگر نیند آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے وہ تو غافل ہو گیا، لہذا یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نیند سے بھی پاک ہے اور اللہ پاک اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر یہ کبھی بھی سلسلہ نہیں ہوتا، تو یہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ ہمارے لیے بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی۔ اونگ آ جائے تو بندہ غافل ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک غافل ہو جائے اور تمہارا پتہ ہی نہ چلے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ نیند ذرا اونگ سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ اللہ پاک کو اس کا مطلب ہے کہ 4 گھنٹے، 1 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، اللہ تعالیٰ غافل ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ بات ہے لوگوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ کو اونگ آئے اور نیند آئے اور وہ تم سے غافل ہو جائے، کائنات سے غافل ہو جائے۔ اس لیے ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے اور اس کا علم بڑا محیط ہے۔ آگے بھی چل کر میں انشاءاللہ کبھی اس آیت الکرسی کی شرح جو ہے وہ پھر کسی وقت کریں گے، تو دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے، ہمارے آقا نے فرمایا قرآن پاک میں، انجیل میں، تورات میں، زبور میں جو سب سے افضل ترین سورت ہے وہ سورۃ فاتحہ، یعنی کہ سورۃ فاتحہ یہ قرآن کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر جتنی بھی کتب سماویہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی کلام آئی ہے، وہ سب کلام میں سے افضل ترین سورۃ فاتحہ۔ حضور نے فرمایا نہ پہلوں کو یہ سورت عطا کی گئی، بعد میں تو کسی کو دی نہیں جا سکتی۔ تو یہ سورت کیوں افضل ہے سب سے؟ کیونکہ اس سورت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بیان کر دیا گیا، کیونکہ لفظ الحمدللہ اس کا معنی ہے کہ تمام صفتیں
کائنات کے اندر جتنی صفات موجود ہیں سب اللہ کی، جتنے کمالات ہیں وہ سارے اللہ کے، جتنی خوبیاں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے، یہ الحمدللہ ایک سمندر ہے۔ یہ اگر الحمدللہ کی شرح کرنا چاہیں تو زندگیاں گزر جائیں گی لیکن اس کی شرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ الحمدللہ کے اندر فرمایا گیا تمام کمالات۔ اب اللہ کا ایک کمال شروع کر دو تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی گزر جائے گی، اللہ کا ایک کمال پورا نہیں ہوتا۔ ایک کمال اللہ کا بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے، تو یہاں تو فرمایا گیا کہ تمام کمالات اللہ کے ہیں، لہذا یہ ایک جو ہے الحمدللہ، اس کا اس ایک آیت مبارکہ دو حرف ہیں سارے، ایک الحمد ایک للہ۔ بلکہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر میں الحمدللہ کی شرح کروں تو کئی اونٹ بھر جائیں، اونٹوں کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اگر اس کی شرح شروع کر دی جائے، اب الحمدللہ کے اندر ہے کہ تمام کمالات اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی کمال صرف تخلیق لے پیدا کرنا، صرف ایک کمال اللہ تعالیٰ کا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا کمال اگر دیکھنا ہے تو بندہ پہلے زمین سے شروع کرے کہ یہ زمین کیسی ہے، کتنی ہے، کس طرح کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ ہی بیان کرتے ہیں، رسالوں اور اخباروں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ روس والوں نے، روسیوں نے کہا کہ ہم دیکھیں کہ زمین کی گہرائی کتنی ہے۔ یہ پتہ نہیں کتنے میل تک وہ نیچے کھودتے گئے کہ پھر بالآخر یہ انہوں نے ختم کر دیا۔ ہم زمین کے بارے میں ابھی تک نہیں جان سکے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے، بلکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا زمین کے بارے میں اب تک جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹا سا کنکر رکھا۔ ابھی پورے میدان میں صرف ایک کنکر کا علم ہوا ہے بندے کو، تو ابھی تو باقی پوری یعنی زمین موجود ہے، کائنات موجود ہے، یعنی کہ ہم نے آسمان کے کتنے ستاروں کا علم حاصل کیا، اور 2-4 ستارے ابھی وہ کہتے ہیں چلو پتہ نہیں پہنچے ہیں کہ نہیں، ان کے اپنے نہیں مانتے ہیں، کہتے تھے ہم چاند پر گئے ہیں، ان کے اپنے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کینیڈا کے اندر فلوریڈا کا صحرا ہے، اس میں اترے، کہتے ہیں جی ہم چاند پر گئے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ چاند پر گئے، مریخ پر گئے، 1-2، اور اللہ تعالیٰ کے ستارے وہ کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد کے اندر، تو کس طرح اس کی کائنات، اس کی صفتیں، ایک صفت ہے تخلیق، صرف اس کی ایک صفت کا پتہ نہیں چلتا تو پھر باقی کا کیا پتہ چلنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم دیکھو کہ یہ شہد کی مکھی کس طرح یہ شہد پیدا کرتی ہے، کس طرح جا کر پھولوں کا رس چوستی ہے، کس طرح وہ جاتی ہے اور کس طرح راستوں سے واپس آتی ہوئی، کبھی پہاڑوں میں، کبھی درختوں میں، کبھی کہیں۔ اور آپ ایک شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، اس کی تخلیق کو دیکھ لیں، اس کو اللہ پاک نے جس طرح بنایا۔ اب یہ جو شہد بنتا ہے، یہ شہد اب یہ کیا چیز ہے کہ آپ وہ اپنے یعنی کہ زبان سے دوبارہ باہر نکالتی ہے یا کیا کرتی ہے، یا پھر اس کے اللہ پاک معاف کرے پخانے کا نام ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے تمہارے لیے، اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ ہمارے آقا کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے میرے بھائی کو پیچز لگے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، ان کے پیچز بڑھ گئے، وہ پھر آئے کہنے لگے جی اور بڑھ گئے ہیں، انہوں نے کہا اور پلا دو، وہ دوسرے دن اور بڑھ گئے، وہ پھر آئے کہنے لگے اور پلا دو،
اللہ پاک نے شفا فرمایا ہے یہ اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، لہذا تو جا کر پلا اس کو۔ وہ دوبارہ تیسری مرتبہ پلایا تو نے صحت ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کا یہ جو ایک تخلیق ہے، ایک مکھی کو پیدا کیا اور اس مکھی سے شہد نکلتا ہے، اب پتہ نہیں وہ کیسے بنتا ہے شہد، یہ بھی اللہ پاک کی کتنی قدرتیں ہیں، ان پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر جتنا غور کرے گا اس کو معرفت حاصل ہوگی، اور جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا بندے کو عبادت کے اندر، سجدوں کے اندر، ذکر اور فکر کے اندر مزہ اور سرور آتا ہے۔ وہ اصلی سرور جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ معرفت کے بعد ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔